شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ میں تو اس لیے بول رہا ہوں کعبے والا بھی راضی ہو جائے گنبد خضرا والا بھی راضی۔ صرف اس لیے یہ بات کہنے کے لیے تم سے آیا، اپنوں کی قدر کرو۔ بھائی کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ پوچھو ان علماء سے۔ کربلا کے میدان میں میرے حسین نے 71 لاشیں اٹھائیں۔ کتنی بات پوری سننا بھی مت بول دینا بیچ میں۔ 71 لاشیں اٹھائیں، لیکن کسی لاش کو اٹھانے پہ قبر پہ ہاتھ نہیں گیا۔ جوان اکبر کو اٹھایا، قبر پہ ہاتھ نہیں آیا۔ چہمہ کے اصغر کو اٹھایا، قبر پہ ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن جانتے ہو جب غازی عباس کی آواز آئی تھی، ادرکنی یا حسین، میرے حسین مجھے سنبھالو، فوراً میرے حسین کا ہاتھ قبر پہ چلا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ غازی عباس میرے حسین کے بھائی تھے، اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حسینی کہلاتے ہیں، اپنوں کے گھلے کاٹ کے حق نہیں ہے ہمیں حسینی کہلانا تو بڑی بات، ہمیں ان کے نام کا حلیم کھانا بھی صحیح نہیں ہے اگر ہمارا کردار ان کے جیسا نہیں ہے تو۔ وہ بھائی کھو کے کہتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی، اور تو بھائی کو جیل میں ڈال کے کہتا ہے کہ آج میں نے ترقی کی۔ خدا رہا ان رشتوں کی قدر کرو، ان اپنوں کی قدر کرو۔ یہ بے قیمت لوگ ہوتے ہیں، بے قیمت، یہ بکھرے تو تم ٹوٹ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں میں کیسے پالوں، ہٹا کٹا جوان ہو کر کے کما نہیں رہے، اکیلا کما رہا ہوں میں۔ اور یار جو لوگ اپنی سیفٹی کے لیے لوگ رکھتے ہیں وہ 4 بدماش پال سکتے ہیں، تو اپنی حفاظت کے لیے 3 بھائی نہیں پال سکتا؟ بتانا مجھے۔ لوگ حفاظت کے لیے بدماش پال سکتے ہیں، اور تو اپنی حفاظت کے لیے بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا؟ یہ تیری طاقت ہے، یہ تیری پاور ہے۔ کبھی رشتے ٹوٹنے مت دینا، اپنے کبھی روٹنے مت دینا۔ اگر روٹ گئے ہو تو جا کے منا لینا، جا کے منا لینا۔ خدا کی قسم اپنوں سے اتنی بھی دوری نہ کرنا کہ تمہارے مر جانے کے بعد انہیں تمہاری کمی محسوس نہ ہو۔ اتنے گھل مل جاؤ اپنوں میں کہ جب تم جاؤ تو وہ تمہارے بغیر رہنا مشکل سمجھیں، اور ہر قدم قدم پہ تمہاری یاد آئے، اور جب جب تمہاری یاد آئے گی تمہاری مغفرت کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ جائے گا۔ کرو رشتوں کی قدر۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں بہنوں کی باپ نے شادی کر دی نا، ہماری بھی شادی کر دی، وہ جہیز لے کے چلی گئی، اب ہمارا اس سے مطلب ہی نہیں۔ خدا کی قسم یہ کبھی مت سوچو، کبھی مت سوچو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی تعویذ بتا دے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ خدا نے تیرے گھر میں رکھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا تعویذ کون سا؟ علماء فرماتے ہیں جب گھر میں بے برکتی ہو، رزق میں کمی آنے لگے، اور اللہ نے گھر میں بیٹی یا بہن دی ہے، فرمایا گیا مصلی بچھا لے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اس کے بعد آگے اپنی بہن یا بیٹی کو بیٹھا، اور پھر رب کے آگے جھولی پھیلا دے، اور کہ یا اللہ اس بہن کے صدقے میں یا بیٹی کے صدقے میں میرے رزق میں برکتیں دے۔ علماء فرماتے ہیں ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، رزق کے فیصلے آسمانوں پہ پہلے کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہن بیٹی ہوتی ہے، عزت کریں گے، قدر کریں گے انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ اب عید کے دن میلے میں نہیں جائیں گے، عید کے دن یا تو بیٹی کے گھر جائیں گے یا بہن کے گھر جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں یہ جو بات میں نے بتائی ہے نا، یہ صرف جلسے تک کے لیے نہیں، لائف ٹائم کے لیے۔ پھر دیکھ اگر تم ایسا کرو گے نا تو میلے میں جا کے وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو بہن کے دروازے پہ اللہ خوشیاں عطا فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر بہنیں تو بہنیں ہی ہوتی ہیں، تم لے کے جاؤ گے 100 روپے کا دوپٹہ تو بہن بھی عجیب ہوتی ہے، اسے 100 روپے کے دوپٹے کو دیکھ کے کہتی ہے بھیا کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا دوپٹہ لے کے آئے۔ گھر میں کئی سارے بیٹے ہیں، ان کے کپڑے بنا دیتے، اور اس کے مقابلے میں جیسے تم بیوی جس کے مقابلے میں تم نے بہن کو چھوڑ دیا نا، اسے تم اپنی مرضی سے 10,000 کا سوٹ لا دو تو دیکھ کے کہے گی یہ لے کے آئے ہو،
میں جاتی تب لے کے آتی. تو یہ ذرا فرق سمجھے. کسی کے لیے کسی کو نہ چھوڑیں. بہن کے لیے بیوی کو نہ چھوڑیں, بیوی کے لیے بہن کو نہ چھوڑیں, ماں کے لیے بیوی کو نہ چھوڑیں, بیوی کے لیے ماں کو نہ چھوڑیں. سارے رشتوں کو نبھانا یہی سب سے بڑی انسانیت. کیسے نبھانا یہ آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو غور کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, باپ دکھی ہوتا ہے نا تو بیٹیاں بے قرار ہو جاتی ہیں. یاد ہے نا بات میں نے کیا کہا تھا؟ باپ دکھی ہوتا ہے تو بیٹیاں, کبھی دیکھ رہا تھا آزمانا, پردیس سے جب کبھی آؤ تمہاری وہ بیوی جس نے 7 جینے مرنے کی قسم کھائی وہ سو جائے گی, لیکن اگر بیٹی گھر میں ہے نا تو وہ نہیں سوتی, وہ جاگتی رہتی. پتہ نہیں ابا جی کس وقت آ جائے, پتہ نہیں میرے کب آ جائے. ہاں, اور کبھی بیٹا فون کرے گا نا, کہے گا ابا میرے لیے یہ لے کے آنا, ابا میرے لیے یہ لے کے آنا. لیکن بیٹیاں فون کر کے کبھی نہیں کہتی میرے لیے یہ لانا. جب بیٹیاں فون کرتی ہیں ڈائریکٹ کہتی ہیں ابا تم کب آؤ گے, ابا تم کب آؤ گے, تم جلدی آ جاؤ. بیٹیاں باپ کو بلاتی ہیں, بیٹے باپ کی دولت سے پیار کرتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں. بہت ساری دلیلیں میں اس کی دے سکتا ہوں. کبھی جنازے دیکھنا رکھے ہوئے جنازے دیکھیں نا, جنازے دیکھیں آپ لوگ, ایسا لگ رہا ہے لوگ ڈر رہے ہیں, اگر ہاں بول دیا تو ملک الموت ابھی آ جائے گا. جنازے دیکھے نا آپ نے, تو جنازوں پہ تم نے دیکھا ہوگا جیسی باپ کا جنازہ آتا ہو, انتقال باپ کا ہوا, بیٹی کو پتہ چل گیا. جب بیٹی کو پتہ چلا اللہ اکبر, اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے باپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی. جنازے کے دائیں بائیں بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں, اللہ اکبر اٹھ کے نہیں جاتی ہے. بیٹے کو پتہ چلا باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ تھوڑی دیر روتا ہے, منہ میں مسالہ ڈالے گا, پان کا عادی ہے تو پان ڈالے گا, سگریٹ کا عادی ہے تو سگریٹ پیے گا, ادھر ادھر کونے سے جا کے لگا کھڑا ہو جائے گا. لیکن بیٹیاں جب باپ کے جنازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں, کوئی بتا سکتا ہے کسی نے کسی بیٹی کو کہیں گھومتے دیکھا ہو, ادھر ادھر دیوار سے لگ کے بیٹھے دیکھا ہو؟ خدا کی قسم بیٹیاں باپ کے جنازے سے اٹھتی تک رہی ہے. مجھے بتا تو سکی کیوں نہیں اٹھی ہے؟ جائیداد تو انہیں نہیں دے گا, دولت تو انہیں نہیں دے گا, تیرے جنازے کے بعد میراث کا حصہ ان کو نہیں ملنے والا, پتا پھر کیوں نہیں اٹھی ہے؟ خدا کی قسم جب بیٹیاں آ کے بیٹھ جاتی ہے اس لیے نہیں اٹھا کرتی ہے کہ یہ باپ کا جنازہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے باپ کا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, جب یہ چلا جائے گا تو دوبارہ نظر نہیں آئے گا. یہ سوچ کر کے بیٹیاں باپ کے جنازے سے نہیں اٹھا کرتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیٹے خوشیوں کے وارث ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں باپ کے غم کی وارث ہوا کرتی ہیں. اس لیے بیٹیوں کو ستانا, بیٹیوں کو رلانا نہیں. نصیب والے ہیں جن کے آنگن میں بیٹیاں, مقدر والے ہیں جن کے آنگن میں بیٹیاں. اگر ایک بار پر ماں کا انتقال ہو جائے, بیٹی کا بیوی کا انتقال ہو جائے, خدا کی قسم بیٹی کبھی باپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی. ہاں بیٹی باپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی. جب کبھی تمہیں ماں کی یاد آئے گی نا تو خدا کی قسم بیٹی کے چہرے میں تمہیں ماں کا چہرہ نظر آ جائے گا. اور جب تم سے کوئی پیار سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا اور سر اٹھا کے دیکھو گے تو بیٹی کے لہجے میں ماں کا لہجہ دکھائے گا. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو کبھی باپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی. باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹیوں کو ٹوٹنے نہ دے. سمجھ رہے میری بات؟ وہ بیٹیوں کو بولے ٹوٹنے, بیٹیوں کو ٹوٹنے نہ دے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. جیسے صحابی نے کہا تھا کہ میں نے حضور کو حرم میں دیکھا ہے, اوجڑی سر پہ ڈال دی ہے کسی نے, سرکار کا سر سجدے میں ہے. اللہ اکبر سیدہ تیزی سے دوڑی ہے, پھر وہاں آئی جہاں حضور سجدے میں ہے. سن بیٹی کیا ہوتی ہے, سجدے میں ہے حضور. ایک طرف سے صحابی کہتے ہیں میں نے اوجڑی کو کھینچا, دوسری طرف سے سیدہ نے ہاتھ لگا کے دھکیلا, کبا مشکل تمام اوجڑی حضور کے سر سے ہٹی. جیسی ہٹی ہے اوجڑی, حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے. اللہ اکبر پورا چہرہ
چہرہ حضور کا سرخ ہو چکا تھا، اس کے بوجھ کی وجہ سے آنکھیں لال ہو چکی ہے حضور کی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ نے باپ کا چہرہ دیکھا، باپ کے گود میں بیٹھ جاتی ہے سیدہ، بیٹھنے کے بعد حضور کے چہرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ اچانک روتے روتے حضرت فاطمہ زہرا باپ کی گود سے اٹھی ہے، دوڑ کر کے خلاف کعبہ کی طرف گئی ہے۔ خلاف کعبہ کو بیٹی نے تھاما ہے، تھامنے کے بعد کہا تھا، اے میرے پروردگار، جتنے لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، انہیں زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ خدا کی قسم، فاطمہ زہرا کے جملے تھے، آپ کی زبان سے جملے نکلے ہیں، اے مالک، جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے، انہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ حضور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور دوڑ کر کے سیدہ کو سینے سے لگایا، بیٹی کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیے، بیٹی اگلا جملہ مت کہہ دینا ورنہ تیری بات ٹالی نہیں جائے گی۔ سیدہ باپ کے سینے سے لگی ہے، لیکن زبان سے جملہ نکل چکا تھا، اب تیر کمان سے باہر ہو چکا تھا۔ سیدہ کہہ چکی تھی، اے میرے مالک، جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے، انہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ بچیت کہہ رہی تھی، فاطمہ ٹھہر جا، وقت آنے دے، جو تو نے کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ وقت نے کروٹ لی ہے، تاریخ نے انگڑائی لی، بدر کا میدان سجا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جتنے لوگ حضور پہ اوجڑی ڈالنے میں تھے، وہ سب کے سب بدر کے میدان میں کوئی ادھر طرف رہا تھا، کوئی ادھر طرف رہا تھا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے اور اس دکھ سے قرآن ہم تک پہنچا، اس تکلیف کے بعد قرآن ہم تک پہنچا۔ اب بھی امت قرآن سے دور ہے۔ میں کہتا ہوں صرف دو کام پابندی سے کرو، کچھ مت کرو، صرف دو کام پابندی سے۔ نمبر ایک، نمازوں کی پابند ہو جاؤ، نمبر دو، قرآن کے پابند ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں بنی ہے جو حضور کے غلاموں کو جھکا سکے، نہیں جھکا سکتا۔ لیکن ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم کہتے ہیں یہ جا رہے ہیں زکاة کھانے والے، یہ جا رہے ہیں خیرات لینے والے۔ ہم نے انہیں زکاة خیراتی سمجھا۔ خدا کی قسم، یہ علماء تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں، اگر یہ علماء پلتے ہیں تو مدینے والے محمد کے ٹکڑوں پہ پلا حضور کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اور رہ گئی بات مدرسوں کی، قاری قربان صاحب سے پوچھو، انہیں علماء سے پوچھو کیسے مدرسے چلتے ہیں، ان طلبہ سے پوچھو مدرسوں میں کیسے زندگی گزرتی ہے۔ کبھی شام کا راشن ختم، کبھی صبح کا راشن ختم، لیکن جانتے ہو جب راشن ختم ہوتا ہے نا تو کوئی محتمم تمہارے دروازے پہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، بلکہ اگر راشن صبح کا ختم ہے نا تو رات کو محتمم مصلی بچھاتا ہے اور رخ مدینے کی طرف کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، گھر بھی آپ کا ہے، مہمان بھی آپ کے ہیں، اگر یہ فاقے رہے تو ہمارا کیا جائے گا؟ دنیا آپ کو آپ کے مہمانوں کو کہے گی حضور کا مہمان ہو کے بھوکا ہے؟ بس وہ کہ اتنا کہتے ہیں، قسم خدا کی سویرا بعد میں ہوتی ہے اور رزق کا انتظام مدینے سے پہلے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن والے، ہم نے انہیں زکاة کھانے والا کہا، خیرات کھانے والا کہا۔ شرم کرو، اللہ قیامت کے دن جانتے ہو نصیب والے وہ ماں باپ جن کے بیٹے حافظ بنے۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے دودھ کا یہ اثر ہے کہ بیٹے حافظ بن گئے، اور وہ پہلے مبارکباد کے لائق ہے جنہوں نے ان جیسے بھائیوں کی جدائی برداشت کر کے انہیں قرآن کی نوکری پر رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہ وہ ڈگری لے کے آ رہے ہیں، خدا کی قسم جو ڈگری ان کا بھلا نہیں کرے گی بلکہ پریوار کے 7 لوگوں کا بھلا کر ڈالے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 پشتوں کا بھلا کرے گی۔ یہ وہ ڈگری ہے اور وہ ڈگری حفظ قرآن کی ڈگری۔ سبحان اللہ۔ ہاں، مذاق نہ سمجھنا، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم جتنی عظمتوں والی کتاب۔ قیامت کے دن اللہ حکم دے گا، جاؤ فرشتوں، پورے میدان محشر میں جتنے قرآن والے ہیں سب کو لے کے آ جاؤ۔ سن رہے ہیں نا سارے لوگ؟ سنا ہے نا قیامت کتنی بھیانک ہوگی؟ سورج جب اتنی نیچے آ جائے گا، 1.25 نیزے،
آج پیٹھ ہے سورج کی زمین کی طرف، قیامت میں منہ ہوگا، بھیجے ہانڈیوں کی طرح کھول رہے ہیں۔ ہاں، اور جب فرمایا تھا نا حضور نے سب ننگے اٹھیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ پھر حیا نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا ایسا دہشت کا ماحول ہوگا کسی کو کروٹ والے تک کی فکر نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا میری کروٹ میں کون ہے۔ فرمایا گیا اسی میدان میں رب فرمائے گا جاؤ فرشتوں میرے قرآن والوں کو لے کے، قرآن والوں کو لے کے آؤ۔ فرشتے چلیں گے، کبھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھیں گے، رب فرمائے گا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہیں گے مالک پہچان تو بتا، قرآن والوں کا پتہ کیسے چلے گا یہ قرآن والے؟ یہاں تو اولین آخرین آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر پر کی ساری امت ہے، اتنی بھیڑ میں قرآن والے کون ہے، کس کو تلاش ہے؟ رب فرمائے گا جاؤ فرشتوں، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی قرآن والا ہوگا، وہی قرآن والا ہوگا۔ اللہ اکبر، قرآن کی عظمت کو کبھی سمجھا نہ گئی۔ جنگ تبوک کا موقع، میرے حضور جنگ میں مصروف ہیں، ایک جنازہ اچانک اڑتا ہوا آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا جنازہ، میرے حضور نے آگے بڑھ کے چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ جب دیکھا حضور نے، حضور مسکرا دیے اور حضور نے تسلی کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضور فارغ ہوئے، پھر وہ جنازہ ہوا میں اڑا اور اڑ کر کے پھر مدینہ شریف چلا گیا۔ حضور دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کس کا جنازہ ہے اور یہ کون ہے اور کس کی آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے؟ اور ہوا میں اڑتا جنازہ آیا، ہوا میں اڑتا چلا گیا، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا میرے اس غلام کو فرشتے دفن کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، فرشتے دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خوش نصیب کون ہے، کس کا اتنا اچھا عمل ہے کہ جس کی نماز آپ نے پڑھائی ہے دفن فرشتے کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ میرا وہ صحابی ہے جس کا اپنا عمل یہ تھا کہ روز صبح کو 100 مرتبہ قل واللہ پڑھتا تھا، شام کو 100 مرتبہ قل واللہ پڑھتا تھا، کہ صبح شام سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ نے یہ عزتیں دی ہے کہ اس کے جنازے کو فرشتے کاندھا لگا کے خود دفن کر رہے ہیں۔ مجھے بتا اگر 100 بار قل واللہ پڑھنے والے کو فرشتے کاندھا لگا جس کی زندگی قرآن پڑھنے میں گزر گئی، پھر اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کی عزتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہاں اللہ سلامت رکھے ان مدارس کو۔ آج جو عذاب نہیں آ رہا نا بستی پہ ہماری، انہی قرآن والوں کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بظاہر تو تمہارے بیٹے ہوں گے، میں ممبر والوں سے بھی گزارش کروں گا خدا کے واسطے جس طرح عالم کی عزت ایک غیر عالم پہ لازم ہے، اسی طرح ایک عالم کی عزت عالم پہ بھی لازم ہے۔ ہاں میں ان بچوں کی جوتی سر پہ رکھنے تیار ہوں اور میرے سر کا تاج بنے ان کی جوتیاں، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو میرے حضور نے جنت کی چڑیا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں یہ جنت کے پنچھی ہیں، جنت کے پرندے ہیں یہ قرآن والے۔ اللہ توفیق دے ہر گھر میں قرآن والا، ایک قرآن والا۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے نا، مرضی ہے انجینئر بناؤ ڈاکٹر بنانا، لیکن ایک قرآن والا ضرور بنانا، ضرور بنانا۔ خدا کی قسم یہ قیامت میں بڑا کام آئے گا، بڑا کام آئے گا۔ تم نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، ہاں وہ بھی اس کے بھی باپ وہ تمہیں یاد کرے گا کب؟ جب کبھی محرم کے چاند نظر آئے گا تب قبرستان آئے گا، ہاں جب کبھی عید کا چاند نظر آئے گا تب قبرستان آئے گا۔ جو یاد ہوگا پڑھا نہ پڑھا ورنہ سلام کر کے نکل لے گا۔ ایک بیٹے کو حافظ بنا دیا، خدا کی قسم کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن یہ قرآن نہ پڑھے گا اور اس کے پڑھنے سے تیری قبر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کم سے کم ایک بیٹے کو قاری ضرور بنانا قرآن کا۔ دوسری وجہ بتا کے میں بات کرتا ہوں، دوسری وجہ کیا؟ آج لوگ جو سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو بلا لیں گے نماز پڑھانے کے لیے، مفتی عباد آ جائیں گے، مولانا قربان آ جائیں گے، مولانا ارمان آ جائیں گے، ہاں مولانا عارف آ جائیں گے، کسی کو بلا کے نماز جنازہ پڑھوا دیں گے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر جنازے میں بیٹا لیٹا ہو، مصلی پہ باپ کھڑا ہو، تو بیٹے کے لیے جو درد باپ کے دل میں ہو سکتا ہے وہ میرے دل میں ہوگا؟ بولو آپ کے بیٹے کے لیے جو آپ کے دل میں درد ہوگا وہ میرے دل میں، اور باپ کے لیے جو درد بیٹے کے دل میں ہوگا وہ میرے دل میں۔
نہیں ہوگا نا تکلیف ہوتی ہے. جنازہ پڑھانے جاتے ہیں نا, کہا جاتا ہے اجازت دو, تو صف میں سے آواز نہیں آتی, روڈ پہ سے آواز آتی, پڑھاؤ جی پڑھاؤ. بھائی ہم نے اس سے اجازت نہیں لی, بیٹے سے. وارث کون ہے؟ بیٹا. تو یہ کون بولا کہ بیٹا؟ لعنت ہو ایسی زندگی پہ یار جو باپ کے جنازے کی نماز تک نہ پڑھ سکے. کیوں نہیں آیا؟ کپڑے ٹھیک نہیں تھے. صبح سے مہمانوں میں گئے, آج مہمان اصل نہیں, آج باپ اصل ہے. آج ان کی بریانی اصل نہیں ہے, آج باپ کا جنازہ اصل تھا. کیسے کپڑے خراب ہوئے؟ نہا نہیں پایا, دور سے کہتا جی پڑھاؤ. اللہ اکبر, وہ کیسے کم نصیب بیٹے ہیں جب باپ کے جنازے تک میں شامل نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں سن, کیا ہی اچھا ہوتا تم نے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا, تم جنازے پہ لیٹے ہوتے, بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوتا, جب ہاتھ اٹھاتا تو اسے کون سی بات یاد نہ آتی. وہ کہتا میرے مالک یہ وہ لیٹا گیا جنازے میں جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے میرے مدرسے کی فیس بھری تھی. یہ وہ لیٹا گیا جنازے میں جس نے اپنے کپڑوں پہ پیبند لگا کے پہنے لیکن کبھی میرے مدرسے کی پوشاک پر تھپا نہ لگنے دیا. اے میرے مالک یہ وہ لیٹا ہے آج جنازے میں جس نے خود تو فاقے کیے لیکن میرے مدرسے کے خرچے اٹھاتا رہا. یہ وہ لیٹا ہے جس نے لوگوں کی مزدوریاں تو کی تھی لیکن بیٹے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیا. جب یہ منظر بیٹے کی نگاہوں کے آگے آتا اور وہ رو کے کہتا مالک آج میرے باپ کو بخش دے, تو وہ اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, اگر دو آنسو گرا دو تو راضی ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اگر بیٹا رو کر کے باپ کے لیے دعا کر دیتا تو آنسو پلکوں سے جدا بعد میں ہوتے. اللہ میرے باپ کو بخشش کا پروانہ پہلے عطا فرما دے. واہ 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 واہ. جنت میں جانا چاہتے ہو تو بیٹوں کو حافظ قرآن بے شک بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ورنہ کیا گارنٹی ہے MBBS کرا کے ڈگری رکھی رہے نہیں. کم سے کم قرآن پڑھائیے, حافظ بنائیے, بیٹوں کو بنائیے. حضور کے دین کے نام پہ چھوڑ. ایک بیٹا مصطفیٰ کے نام کر, حضور ایک بیٹا قرآن کے نام کر دو. قرآن کے نام اب اس سے کام نہیں لیں گے, اب یہ قرآن کی خدمت کرے گا, صرف قرآن کی خدمت کرے گا. مر کر قبر میں آؤ گے, خدا کی قسم اگر اتنا کام کر گئے, ایک بیٹے کو قرآن کا نام کر گئے نا, تو سن قبر پہ اذان ہو نہ ہو, کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, جیسے کفن سے فرشتے چہرہ کھولیں گے نا, کفن بعد میں ہٹے گا, مصطفیٰ قبر میں پہلے جلوگر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور قبر میں پہلے تشریف لے آئے. اس لیے بیٹوں کو حافظ بنائیے, قاری بنائیے. اور اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا نا تو قرآن والوں کی خدمت کرو, ان سے محبت کرو, ان سے پیار کرو. ہاں یہ جس کے بھی بیٹے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اب ان کا نام نہ لینا. بیٹے بعد میں ہیں, مصطفیٰ کے دین کے وارث پہلے ہیں. اگر جب بھی آواز دو نا انہیں حافظ جی کہہ کے آواز دینا, انہیں قاری صاحب کہہ کے آواز دینا. تم نہیں جانتے ہو قرآن والوں سے حضور کتنا پیار کرتے ہیں, یہ علماء جانتے ہیں. روایت حفظ کے امام عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اتنے بڑے قاری, اتنے بڑے قاری, اللہ اکبر پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی, قرآن پڑھتے تھے تو پانی کی لہریں رک جایا کرتی تھی, اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے. ایک دن قرآن پڑھتے پڑھتے نا اچانک شاگرد کہنے لگے حضرت ایک سوال کا جواب دیں. کہا کیا بات؟ کہا کئی دن سے دیکھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہو نا تو مجھ کو عنبر کی خوشبو آئی.